دیکھیں، ایک عموماً آپ کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ گھر میں ایک فرد کی قربانی کیا سب کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ عموماً جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ سوالات آتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم 3 بھائی ہیں، وہ سب کے سب بھائی جو ہے نا کما رہے ہیں، لیکن ہم اپنا جو سارا رقم ہے اپنا اپنا کاروبار ہے، لیکن ہم والد صاحب کو دیتے ہیں، والد صاحب سربراہ ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، تو کیا وہ صرف والد کی قربانی کافی ہے یا ہم سب نے کرنی پڑے گی؟ یہ عموماً سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہر بیٹے کا اپنا اپنا کاروبار ہے، اپنا اپنا کیا ہے؟ کاروبار ہے، اور جتنا وہ کما رہے ہیں وہ مہینے کا لا کے والد صاحب کو بھی کچھ اس میں سے رقم دیتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، گھر پر خرچہ والد کرتا ہے، لیکن ہر بیٹے کا اپنا کاروبار ہے، تو ہر بیٹے پر اگر اس کا جو کاروبار ہے یا اس کے پاس جو اپنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں، اس کی قیمت اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو ہر بیٹے پر الگ الگ سے قربانی کرنا لازم ہے۔ صرف والد کی جوائنٹ فیملی یا والد سربراہ ہونے کی وجہ سے والد کی قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر سسٹم اس طرح ہے کہ ایک ہی کاروبار ہے والد صاحب کا، سارے بھائی اس میں ہاتھ بٹھاتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ والد صاحب کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کاروبار کی نگرانی کر رہا ہے، پیسہ اسی کے ہاتھ میں آ رہا ہے، بچوں کو وہ ہلکا پھلکا خرچے جیب خرچی وہ اپنے بیٹوں کو دیتا ہے، تو اس صورت میں پھر والد پر قربانی لازم ہے، بیٹوں پر قربانی لازم یہ صورت سمجھیں۔ یہ تب ہے کہ جب بیٹوں کا اپنا کام نہ ہو، باپ کے ساتھ شریک ہیں، یا ٹھیک ہے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن 2 بیٹے سرکاری جاب کر رہے ہیں یا عارضی کوئی ملازمت کر رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، جو تنخواہ آتی ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ والد کو۔ اب اس صورت میں دیکھو بچوں کے پاس نقد کوئی چیز موجود ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تنخواہ آ رہا ہے خرچ ہو رہا ہے، تنخواہ آ رہا ہے خرچ ہو رہا ہے، لیکن والد صاحب کے پاس کاروبار اتنا ہے وہ نصاب پر، تو پھر والد پر ہے، بچوں پر لازم، کیونکہ ہر بیٹے کا خود نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، سمجھ میں آگے؟ لیکن یہاں ایک اور صورت عموماً پہ یہ پیش آتی ہے کہ 4 بھائی ہیں، والدین فوت ہو چکے ہیں، 4 بھائی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ گھر میں رہتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، مشترکہ کاروبار ہے، تو اب ایک بھائی قربانی کرے گا یا سب کریں گے؟ اب جو کاروبار ہے اس کو اگر آپ تقسیم کر دیتے ہیں ہر بھائی پر، تو ہر ایک نصاب کا مالک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ جس کو اگر ہم چاروں بھائیوں پر تقسیم کریں تو ہر ایک میں کیا ہوتا ہے؟ نصاب کا، تو پھر ہر ایک پر لازم، سمجھ میں آگے؟ کیونکہ وہ سارا کاروبار مشترک ہے، لیکن والدین نہیں، وہ خود ہی چلا رہے ہیں، خود ہی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، لیکن اگر نصاب کم پڑ جاتا ہے تقسیم کرنے کے بعد پھر لازم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟